بعض لوگ یہ تحیۃ المسجد پڑھتے ہی نہیں، داخل ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعے کے دن ماشاءاللہ سے لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو اس میں بھی کچھ امور کو غور فکر کرنا اور اس کو درست کرنا لازمی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ بعض لوگ جمعے کی نماز کے لیے جب آتے ہیں تو داخل ہوتے ہیں مسجد میں اور اذان اس وقت ہو رہی ہے، تو لوگ انتظار کرتے ہیں اذان پوری ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے لیے تحیۃ المسجد۔ اور یہ عمل آپ کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ اذان سے زیادہ خطبے کی اہمیت ہے، تو آپ داخل ہوتے ہی اذان ہو رہی تو بھی آپ 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیجئے۔ پھر بعض لوگ یہ تحیۃ المسجد پڑھتے ہی نہیں، داخل ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی صورتحال میں یہ تحیۃ المسجد واجب کا حکم لیتی ہے، یعنی کہ اس کے بغیر آپ کو بیٹھنے کا حکم اور اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے اذا دخل احدکم المسجد، اگر تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائے تو اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے سوائے 2 رکعت پڑھنے کے بعد، چاہے وہ 2 رکعت نفل رہو یا فرض میں رہو، بہرحال 2 رکعت ہونے کے بعد ہی بیٹھنا چاہیے۔ پھر تیسری چیز، مصلیاں جب آتے ہیں نماز کے لیے، بعض لوگ کو جلدی نکلنے کی خواہش مندی رہتی ہے تو مسجد میں داخل ہو کر پیچھے کے صفوں میں بیٹھتے ہیں جبکہ سامنے کے صفحہ خالی ہے۔ مجبور کیا ہوتا ہے پیچھے آنے والا ان کے کھانوں پہ سے چھلانگ لگا کر جانا، جبکہ یہ منع کیا گیا ہے خطبے کے دوران۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آدمی اس طریقے سے داخل ہوا ہے مسجد میں کاندھوں پہ سے چھلانگ لگا کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ھذا اجلس فقد آذیت وآنیت، اے فلاں تو وہیں پر بیٹھ جا، تو نے پہلے سے دیر سے آیا اور دوسروں کو اذیت بھی پہنچا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جو لوگ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ آگے کے صفحہ خالی رہتے ہیں۔ تو چاہیے کہ پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے تو آپ پہلے صف میں آنے کی کوشش کیجیے۔ پھر جمعے کے دن لوگ داخل ہوتے ہیں، خطبہ چالو ہے، وہاں پر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت لیتے ہیں، ایک دوسرے کو بات چیت کرتے ہیں، جمعے کا اجر پورا ہی چلا گیا۔ اس سے زیادہ دیکھتے ہیں بعض لوگ مسجد میں خطبہ چل رہا ہے، وہ لوگ اپنے موبائل میں مصروف ہے، موبائل کی کچھ میسیجز بھیجنا یا ریڈ کرنا وہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، بعض صحابہ خطبے کے دوران سامنے پتھر، کیونکہ مٹی کنکر کی زمین تھی تو صرف پتھر کو ایسا سرکا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مس الحصى فقد لغى، جو پتھروں کو ہاتھ لگا کر چھیتا یعنی کہ خطبے کے دوران گویا کہ اس نے لغو کیا، لغو مطلب مصروف ہو گیا، خطبے سے محروم ہو گیا اس کے اجر سے، اور جو مصروف ہو گیا خطبے کا اجر ہی کھو دیا، تو پھر اس کو اتنا بیٹھنے کا مطلب کیا رہا۔ پھر ایک چیز غور کرنے کی بات ہے کہ چھوٹے بچوں کو بعض لوگ لاتے ہیں مسجد میں مگر مسجد کے آداب نہیں سکھاتے ہیں۔ بچوں کی شرارت اور شور اور جو ڈسٹرب کرتے ہیں مصلیوں کو، اس کا گناہ ماں باپ کو بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ نے ان کی تربیت نہیں کی یا بچہ بالغ نہیں، اس کو سمجھ نہیں۔ بے سمجھ والے بچوں کو مسجد میں لانا یہ درست بھی نہیں ہے۔ کیونکہ نہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے، نہ آپ اپنی نماز میں خشوع و خضوع اپنے آپ کو توجہ دے سکتے، نہ سامنے والوں کو ڈسٹرب کرنے سے بچے کو روک سکتے۔ تو یہ معاملہ بہت ڈسٹربنس کا معاملہ کریٹ مت کیجیے۔ ماں باپ کو ہدایت دینا ہے کہ ماں گھر میں پکا رہی ہے تو بابا کو بولتی ہے بچے کو لے کے چلے جاؤ، حالانکہ ویسا آپ گھر کا ڈسٹربنس مسجد میں بھیجنا کتنا گناہ ہے کہ سارے مصلیوں کا خشوع و خضوع کو خراب کر رہے ہیں آپ۔ پھر جمعے کے دن ایک چیز جو لوگ اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ اس سنت کو عمل میں نہیں لے آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جمعے کی نماز کے لیے پہلے وقت میں آنا، خطیب خطبہ دینے والا ممبر پہ چڑھنے سے پہلے آپ لوگ موجود ہونا۔ چڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فرشتے جو رجسٹر لے کے گیٹ کرنے ٹھہرتے ہیں، وہ لوگ آپ کا نام درج کرتے ہیں کہ آپ پہلے والوں میں سے ہیں۔ جیسا خطیب ممبر پہ ٹھہر جاتا ہے وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ تو انسان اللہ کی اس دن کی عبادت کے اندر ساری نیکی حاصل کرنے کے لیے ایسی چیزوں سے احتراز کرے اور بچائے اور دوسروں کو بھی ہدایت دے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سنتوں کی عمل کی توفیق عطا فرما، اور رب العالمین صحیح راستے کی استقامت اور صراط مستقیم پر دائم قائم کر دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔